बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मियां चन्नू के नए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल ने चार्ज संभाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल का चार्ज संभालते ही THQ और ट्रामा सेंटर का अचानक दौरा। MS डॉक्टर नजीर हराज भी मौके पर मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरी चेक की और तमाम वार्ड्स का तफसीली जायजा लिया। MS डॉक्टर नजीर हराज ने असिस्टेंट कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में आए मरीजों की इयादत की और सर्विस डिलीवरी के बारे में दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि सर्विस डिलीवरी के बारे में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वक्तन फवक्तन THQ का सरप्राइज दौरा जारी रहेगा। रहीम यार खान में हलाल इम्तियाज मिलिट्री मरकजी सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक की चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद हुई। वाइस प्रेसिडेंट मियां साद हसन ने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद पर खुश आमदीद कहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान और ताज बिरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात की। ताज बिरादरी के रहनुमाओं ने पाक आर्मी के साबिक अफसरान और जवानों की कुर्बानियों और उनकी खिदमत को खूब सराहा। ये जिला पंजाब बिलखुसूस जनूबी पंजाब की मुआशी हब है। जिला कपास गंदम चावल की पैदावार में अहम मुकाम रखता है। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सकरान की शाह अब्दुल लतीफ हॉस्टल में दावत इस्लामी की जानिब से मोबाइल के इस्तेमाल के मौजू पर तरबीती इज्तिमा मुनक्किद किया गया। मजीद तफसीलात सकरान से GM लगारी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सकरन की शाह अब्दुल लतीफ़ हॉस्टल में दावत इस्लामी की जानिब से मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के मौजू पर तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया गया, जिस पर दावत इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा बगदाद रज़ा अतारी बयान करते हुए कहा कि जिन मुल्कों और कौमों ने तरक्की की है उन्होंने वक्त की कदर की है, जिसके बहुत सारे मिसालें, लेकिन सबसे बड़ा और तारीखी मिसाल हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिसाल है, जिन्होंने सिर्फ 23 साल की ज़िंदगी में दुनिया में इनकलाब लाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज हम ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन में लगा देते हैं, यहाँ तक कि हमने अपने घर वालों को टाइम भी नहीं दे पाते हैं, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो भी मोबाइल फ़ोन का दुरुस्त इस्तेमाल करने से, और वही तरीका सोशल मीडिया के इस्तेमाल का भी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सिखाया जाता है, समझाया जाता है और बल्कि ज़िंदगी गुजारने का दुरुस्त और शरई अंदाज भी बताया जाता है। इसलिए हम अब इस माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। इज्तिमा में ज़रई कॉलेज के तलबा ने भी शिरकत की। उस मौके पर दावत इस्लामी के तालका निगरान मुख्तार अली करमी, टाउन निगरान कारी फुरकान अली अतारी, मोहम्मद जुनैद अतारी, मौलाना अजीज़ मदनी, मौलाना अब्दुल रशीद अतारी और मोहम्मद आज़म अतारी भी शामिल थे। दादू के शहरियों के लिए दोनों मौसमों सर्दी में गैस की लोड शेडिंग और गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब बढ़ जाता है। बुनियादी सहूलियात देने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। बिजली के बड़े ऑपरेशन मेट्रोपोल सिक्योर करना और करोड़ों रुपए की रिकवरी करने के बावजूद भी लोड शेडिंग में कमी नहीं आई। शहरी और तलबा अजाब में मुब्तला हो गए। दादू में 9th और 10th क्लास के शागिर्द पेपर के दौरान बिजली न होने और गर्मी ज्यादा होने की वजह से सख्त परेशान हैं। वापटक के इंतजामिया गहरी नींद सो रही हैं। बिजली की लोड शेडिंग के बायस शागिर्दों की तालीम तबाह हो रही है। तालीमी इदारे भी बिजली से महरूम हो गए। टारू शाह के नवाई गांव शफीक सियाल में नाफरमान बेटों ने मां और बाप को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। ज़ईफुल उम्र नबी बख्श सियाल और खान बीबी ने प्रेस क्लब पहुंचकर रोते हुए कहा कि हमारे बेटों आशिक सियाल और अमीर बख्श सियाल ने हमें मलकियत इनके नाम न करने पर तशद्दुद करके घर से निकाल दिया और अब दर बदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने SSP नौशहर अफरोज से नोटिस लेकर कार्रवाई करने और घर मुहैया करने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी भावल नगर साफ और शफाफ खुराक साफीन तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अताब मोहम्मद आरिफ की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी भावल नगर की बड़ी कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियों का धंधा नाकाम बना दिया। छापे के दौरान 300 किलो मुर्दा मुर्गियां मौके पर ही तलब कर दी गईं। 2 मुलजमान को मौके से गिरफ्तार करके FIR दर्ज करा दी।
چونیا میں ڈپٹی کمشنر قصور کی ہدایت پر ڈی ایس پی چونیا رانا زائد اور اسسٹنٹ کمشنر چونیا عامر بٹ متحرک ہو گئے۔ چونیا شہر میں ہولڈنگ پر چھاپے، صفائی ستھرائی اور روٹی برابر وزن فروخت کرنے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر عامر بٹ کا کہنا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کسی کو بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ ڈی ایس پی چونیا رانا زائد اور اسسٹنٹ کمشنر اور عامر بٹ نے ہوٹلوں کے ساتھ ساتھ دکانوں کا بھی دورہ کیا، دکانداروں کو مقررہ قیمت پر سامان فروخت کرنے کی ہدایت کی۔ چونیا کے شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی اس کارروائی کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ سندھ بھر کی طرح نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سورج کی روشنی میں تپش زور پکڑ گئی۔ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسری جانب ہیٹ سٹروک سے عوام کو بچنے کے لیے چیئرمین ٹاؤن کمیٹی قاضی احمد نواب زادہ جام چنگیز خان انر کی جانب سے ٹاؤن عملے کی سربراہی میں شہر کے مختلف عوامی مراکز پر ٹھنڈے پانی کی میٹھی سبیلوں کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر سخت گرمی کی وجہ سے پیاس کو ختم کرنے کے لیے شہریوں نے بڑی تعداد میں رخ کیا ہے۔ حویلی لکھا کے نوائی گاؤں کی رہائشی 14 سالہ لڑکی کا نکاح اس کے سوتیلے باپ نے زبردستی اپنے قریبی عزیز کے ساتھ کر دیا۔ متاثرہ لڑکی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد مانگ لی۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا حویلی لکھا کے نوائی علاقہ بینی اوانا والی پر۔ 8 مئی کو 14 سالہ 9th کلاس کی طالبہ اقرا، جس کے سوتیلے باپ محمد شکیل نے اقرا کا زبردستی نکاح بار بار انکار کے باوجود اپنے قریبی عزیز علی وقاص کے ساتھ کر دیا۔ شام کو زبردستی اقرا کی رخصتی کر دی گئی۔ اگلے روز 9 مئی کی شام کو اقرا نے علی وقاص کو کہا کہ مجھے ہیڈ سلیمان کی اڈے پر لے جا کر جوس پلاؤ۔ جب اقرا ہیڈ سلیمان کی اڈا پر پہنچی تو وہاں جوس کی دکان پر اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ چیخو پکار کی آواز سن کر مقامی لوگوں کی ایک کثیر تعداد جمع ہو گئی۔ اقرا سے چیخو پکار کا سبب پوچھا گیا تو اقرا کا کہنا تھا شادی کروائی تو میرے کہتے چلتے اندر میں ہمیں نہیں جانا، پھر اندر لے گئے، پھر میرے پوتے سے ہاتھ رکھ کے میرے بڑا مارا، ادھر ابو نے بھی مارا ہے، جو کاس نے بھی مارا، سارے نے مجھے بڑا مارا۔ زبردستی شادی انہوں نے کی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے جوس پینا ہے، میں نے نہ بھاگنے سے کہا کیونکہ یہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے، نہ ہی کسی کے آگے بولنے دیتے۔ میں نے ان کو کہا مجھے جوس پینا بازار سے، مجھے یہاں پہ لے کے آیا تو میں نے نا جب جوس پی لیا تو جو بھائی بیٹھے تھے دکان پہ، میں نے ان کو کہا بھائی مجھے بچاؤ، میری جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے نا یہ مجھے کھینچ کے لے گیا اور نا ٹرک کے نیچے دھکا دیا اور نا مجھے مارنے لگا، تو پھر لوگوں نے مجھے بچایا اور آپ کو ٹرک کے نیچے روڈ پر دھکا دے کر آپ کو مارنے کی کسی نے کوشش کی ہے؟ جی۔ 14 سالہ 9th کلاس کی طالبہ اقرا کی داستان سن کر مقامی لوگوں نے 15 پر کال کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس تھانہ حویلی لکھا موقع پر پہنچ گئی۔ اسی دوران اقرا کی والدہ، بھائی اور خالہ بھی وہاں پر آ گئے۔ 15 کی کال پر آئے ہوئے تفتیشی افسر سب انسپکٹر خورشید احمد نے اقرا اور اس کے ورثاء کا موقف سنا اور اقرا کے ورثاء کو کہا کہ آپ اقرا کو مطمئن کر لیں، اگر وہ مطمئن نہ ہوئی تو پولیس کسی صورت بھی اقرا کو زبردستی آپ کے ساتھ جانے نہیں دے گی۔ تقریباً 30 منٹ تک اقرا کے ورثاء اس کی منت سماجت کرتے رہے، مگر اقرا اس بات پر باضد تھی کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، میری مرضی کے بغیر میرا نکاح علی وقاص کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، میں کسی صورت بھی ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، قانون مجھے تحفظ فراہم کرے۔ اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس تھانہ حویلی لکھا نے اقرا کو اپنی طویل میں لے کر تھانہ حویلی لکھا روانہ ہو گئی۔ تفتیشی افسر خورشید احمد کا کہنا تھا کہ اب ہم اقرا کو مقامی عدالت میں پیش کریں گے، آپ دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ رپورٹ شاد سعید وٹو، A1 ٹی وی، ہیڈ سلیمان کی حویلی لکھا۔ نیو مری پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی جانب سے 9 مئی کو شہید ہونے والے کارکنان کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں یونین کونسل چاران کے تمام سٹیک ہولڈرز اور کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما راجہ واجد نواز سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کارکنان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر کارکنان کی جلد رہائی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ ڈیوٹی نہیں کرنی تو گھر بیٹھ جائیں، ڈاکٹر محمد نعیم MS ڈسٹرکٹ ہسپتال بڑگرام نے لیبارٹری بند ہونے کا نوٹس لے لیا۔ مزید تفصیلات عبدالرحمان رامانی سے۔
جی بالکل، ایم ایس ڈسٹرکٹ ہسپتال بٹگرام ڈاکٹر محمد نعیم نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور مذکورہ شخص جو ہے اس کو معطل کر کے جو ہے فوری طور پہ محکمانہ کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایم ایس نے موقف اپنایا ہے کہ ڈیوٹی نہ کرنے والے جو ہے وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ان کو نوکریوں سے بھی برخاست کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے۔ ایم ایس نے موقف اپنایا ہے کہ ہسپتال میں اس وقت جو ہے وہ ادویات اور اس کے ساتھ ساتھ جو انجیکشن ہے اور ڈرپ وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہے اسپتال میں موجود ہے، اور انہوں نے عوام سے جو ہے وہ درخواست کی ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے مشکلات اور شکایات کی صورت میں جو ہے وہ میرے دفتر سے اور مجھ سے رابطہ کرے، ان کے جو تمام جو جائز جو بھی شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ جی اوکاڑ میں نئے آنے والے ڈی پی او کو ڈاکوں کی پہلی اسلامی تھانے کی حدود میں چوریوں ڈکیتیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اصغر راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا نئے آنے والے ڈی پی او کو ڈاکوں کی پہلی سلامی۔ تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں چوریوں اور ڈکیتیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ تھانہ اے ڈویژن کے ایس ایچ او ڈاکوؤں کے آگے بے بس۔ تھانہ اے ڈویژن کی حدود بے نظیر روڈ کے قریب ڈکیتی کی واردات۔ دو مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر سابقہ صدر بار مرزا ذوالفقار علی کو لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے ہزاروں روپے نقدی رقم، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر بآسانی فرار۔ وکلا برادری نے آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر ڈاکوؤں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 سمیت سول ڈیفنس، محکمہ صحت، ایجوکیشن، محکمہ لائف سٹاک، محکمہ سوشل ویلفیئر اور متعلقہ اداروں نے حصہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو الطاف حسین انصاری نے پری فلڈ موک ایکسرسائز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان، اے سی لالیاں اور دیگر اداروں کے ضلعی افسران بھی موجود تھے۔ کوٹ ادو میں ہوٹلوں پر سپلائی کی جانے والا مردہ جانور کا گوشت برآمد ہو گیا۔ سلاٹر ہاؤس سپرنٹینڈنٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ سلاٹر ہاؤس سپرنٹینڈنٹ محمد صادق نے ویٹرنری اسسٹنٹ وسیم عباس، کیٹل اٹینڈنٹ محمد فاروق کے ہمراہ پولیس ٹیم کے ہمراہ پل 64,000 کے قریب سزوکی جا رہی تھی، جس پر مردہ گوشت جانور گوشت سے بدبو آ رہی تھی۔ پکڑنے پر موزہالہ کے رہائشی ڈرائیور ریاض حسین شاہ نے بتایا کہ قصاب طیب کا معمول کا کاروبار ہے، مردہ جانوروں کا گوشت ہوٹلوں پر سپلائی کرنے جاتا ہوں، جس پر تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ چونیا برادری کے افراد کا چوری ہونے والی موٹر سائیکل کی عدم برآمدگی کے خلاف نیشنل پریس کلب کے سامنے اصغر چوہان کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ اس موقع پر شرکاء نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 روز قبل تھانہ سی سیکشن کی حدود سول اسپتال سے ہماری نئی CD 70 موٹر سائیکل 2021 ماڈل نامعلوم چور چوری کر کے فرار ہو گئے۔ ہم متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کرا دی، مگر ابھی تک ہماری موٹر سائیکل برآمد کرنے میں ناکام ہے۔ DIG سکر، SSP سکر چوری ہونے والی موٹر سائیکل برآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹرز انسٹیٹیوٹ آف پیرامیڈیکل سائنسز میں 7 روز جاری رہنے والے سپورٹ ویک آج اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ سپورٹس ویک کے اختتام پر اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت پرنسپل اینڈ CEO ڈاکٹر ندیم احمد نے کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب کے اختتام میں مختلف مقابلوں میں حصہ لینے اور جیتنے والے اساتذہ اور طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سرجن ڈاکٹر غلام یاسین، ڈاکٹر راشد جمال سمیت طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔